السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يوحدانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آپ حضرات بھی درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ میرے محترم حضرات علماء کرام، جناب صدر جلسہ، محترم بھائیوں، مہمان خصوصی، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آپ کا یہ علاقہ الحمدللہ علماء کرام سے پر ہے۔ یہ گاہ بگاہ آپ کی رہنمائی دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ہر اعتبار سے کرتے رہتے ہیں۔ میں دو ڈھائی مہینہ پہلے عمرے میں حاضری میری ہوئی تھی، تو وہیں پر جناب عین صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں 8 تاریخ کو جلسہ ہوگا اور آپ اس میں شرکت کریں گے۔ میں کہا انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اب روزانہ 2 جگہ 3 جگہ کہیں جو ہے علماء کرام کا کیا ہے نا، رات میں جلسہ ہوتا ہے، میرا صبح سے شروع ہوتا ہے۔ آج بھی اب تک دن میں جو ہے بہت لمبا سفر، اور دن میں کچھ دینی بات بھی سنایا، ایک نکاح کے مجلس سے بہت دور چلا گیا تھا، آتے آتے آپ تک پہنچ گیا، الحمدللہ وقت پر اللہ نے پہنچا دیا۔ تو آپ لوگوں کا جذبہ ماشاءاللہ دیکھ کر مسرت ہوئی کہ آپ لوگ ماشاءاللہ جلسے میں بڑے جذبے کے ساتھ شریک ہیں، اور دیکھا جلسہ ایصال ثواب لکھا ہوا ہے، جلسہ برائے ایصال ثواب۔ نیت کر لو، ثواب اپنے آپ پہنچے گا، نیت پر دار و مدار ہے۔ حدیث شریف میں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات۔ ہم نماز پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ روزہ رکھتے ہیں کس کے لیے؟ صدقہ و خیرات کرتے ہیں کس کے لیے؟ کوئی بھی کام انسان کرے، اس کا اجر و ثواب، اس کا بدلہ دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ہم نے نماز پڑھا دوسروں کو دکھلانے کے لیے، تو حدیث شریف میں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حشر کے میدان میں بعض نمازی ایسے ہوں گے کہ جن کی نماز پرانے پھٹے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیوں میرے بھائی؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے دائیں بھی لوگ ہیں، بائیں بھی لوگ ہیں، آگے بھی کچھ ہیں، پیچھے بھی کچھ ہیں، کچھ غور سے دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، میں نماز میں کھڑا ہوں۔ میری نماز کے اندر نیت کیا ہے، یہ اڑوس پڑوس والے کوئی نہیں جانتے، میں جانتا ہوں یا میرا خالق و مالک رب تعالیٰ جانتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی شان بہت نرالی ہے۔ اللہ خود اپنے شان میں فرماتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ تمہاری آنکھیں جو ادھر ادھر گھومتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں،
خیالات آتے ہیں، کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ جو انتہائی قریب رہنے والی اپنی شریک حیات بیوی، وہ بھی نہیں جانتی۔ ایک واقعہ ہے، پر لطف واقعہ ہے۔ ایک آدمی تھا، وہ جانوروں کی زبان کہیں سے سیکھ لیا تھا سمجھنا، کوئی ماہر استاد تھا، اس کو سکھا دیا تھا۔ مرغی کیا کہتی ہے، مورغ کیا بولتا ہے، گائے کیا بولتی ہے، گدھا کیا بولتا ہے، وہ سمجھ لیتا تھا۔ یہ صفت تو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا تھا، لیکن کسی بندے کو بھی اللہ چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں۔ اس کی بیوی بیچاری بہت شکی مزاج کی تھی۔ آج کل بھی بہت سارے لوگ پریشان ہیں، بعض دفعہ فون آتا ہے، حالات بھی آتے ہیں، تو گھر میں بیٹھے رہتا تھا ادھر ادھر، کبھی کبھی جو ہے مسکرا دیتا تھا، کبھی ہنس دیتا تھا۔ بیوی شکی مزاج کی تھی، پیچھے پڑ گئی۔ نہ وہ تو موبائل کا زمانہ تھا نہیں۔ ہم لوگ کئی سال پہلے کی بات ہے، موبائل کا کئی نام و نشان نہیں تھا، اور کئی دیکھتے بھی تھے تو کوئی بڑے پیسے والے آدمی کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اتنا عام ہوا کہ انگی بھنگی چپراسی جھاڑو دینے والا سب کے ہاتھ میں موبائل۔ میں راستے میں گزرتا رہتا ہوں، دیکھتا ہوں ایک آدمی جنگل میں جھاڑو دے رہا ہے، پتھر جھانک رہا ہے، اس کے کان میں موبائل۔ ایک آدمی سائیکل میں جا رہا ہے، بیچارہ گاؤں کا آدمی ہے، اس کے کان میں موبائل۔ ایسا موبائل انسان کا سکون چین کو چھین لیا۔ آدمی کہیں جا رہا تھا، کچھ دیر تو چین سے رہتا تھا، اچانک کچھ خبر آئی، فوراً بے چین ہو گیا۔ نماز بھی خراب، جہاں گیا تھا کام بھی خراب، سب خراب۔ مسئلہ اس سے کچھ نہیں حل ہوتا، موبائل کا زمانہ تھا نہیں۔ بیوی بڑی شکی مزاج کی تھی، کہنے لگی کہیں دوسرے سے دل لگائے ہو، بیٹھ کے سوچتے رہتی ہو اور ہنستے رہتی ہو، کیا بات ہے بتاؤ، نہیں تو میں کھاؤں گی نہیں کھانا۔ اب بیچاری ایسی ضد میں اڑ گئی کہ میں کھاؤں گی نہیں چاہے کچھ ہو جائے، مجھے بتاؤ کس کے ساتھ دل لگائے ہو۔ اب یہ بیچارہ پریشان، سیدھا سادہ آدمی تھا، اس کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ تو گدھا کیا کہتا ہے سن کے سمجھ لیتا تھا، مرغا کیا بولتا ہے سمجھ لیتا تھا، وہ ہنستا تھا بیچارہ۔ لیکن اس کے استاد نے نصیحت کیا تھا کہ یہ جو ہم تم کو بتائیں سکھائیں، کسی غیر کو اگر بتاؤ گے تو پھر تمہارا سمجھنا ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے پریشانی تھی، بتانا مشکل۔ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ایک نابینا تھے بیچارے، ہمارے استاد تھے بہت ماہر فن، اور بڑے جنات موکل ان کے پاس رہتے تھے۔ محلے کے لوگ بھی کہتے تھے کہ مفتی صاحب جس گھر کے پاس سے گزر جائیں گے شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا، ایسا ان کا اثر تھا۔ ان دنیا سے چلے گئے۔ اب میں ان کے تربیت میں رہتا تھا، لوگ کہتے تھے یہ صوفی کے پاس بھی عام موکل ہے، یہ بھی جدہ سے گزر جاتا ہے۔ تو ایک دن ایک نابینا آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میں نابینا آدمی ہوں، کوئی عمل بتا دو، 10-20 روپے روز نکلے۔ 10-20 روپے بہت ہوتا تھا زمانے میں۔ تو مفتی صاحب نے بھگا دیا، چل بھاگ یہاں سے، کیا کرے گا لے کے پیسہ۔ پھر ترس کھا گئے، ایک دن کہا کہ میں بتاؤں گا عمل، تم کسی سے بتائیو مت۔ نابینا آدمی ہو، 10 روپے روز تمہارے تکیے کے نیچے سے نکلے گا، تم اس کو پڑھ کے سو گے اور اس کو خرچ کرو گے، کسی کو بتانا مت۔ اب روزانہ 10 روپے نکلتا اس کے تکیے کے نیچے سے، اس سے رہا نہیں گیا۔ کسی سے مولانا عبدالودود کو دیکھا راستے میں، یہی سنے ہو مجھے مفتی جی نے ایک عمل بتایا، تکیے کے نیچے 10 تکیہ نیا نیا نکلتا ہے۔ کہنے لگا اچھا۔ اب وہ بیچارہ شام کو راستے میں جا رہا تھا، وہ جن مل گیا اس کو، ایک تھپڑ مارا، وہ الٹ کے گرا ایک نیچے۔ بولا راز کی بات بتا دی، مفتی جی نے منع کیا تھا بتانے کے لیے، ہم سے کہا تھا ہم لا کے رکھ دیتے ہیں، تم بتا دیے دوسرے سے۔ اب دوڑتے ہوئے ایک دم سر چکرا دیا، مفتی صاحب کے پاس آیا، حضرت جی بچاؤ بچاؤ، مجھے تو مار دیا، کس نے مارا؟ کہا جنات نے مارا۔ کہا کہ بس اب تیرے پاس پیسہ نہیں آئے گا، ختم، راستہ بند ہو گیا۔ اب اس کو بیوی نے کہا کہ مجھے بتاؤ تم کس سے دل لگا رہے ہو؟ کہا کہ میں کیا بتاؤں تمہیں؟ کہا نہیں، جب تک بتاؤ گے نہ میں کھانا کھاؤں گی نہ کھانا پکاؤں گی۔ بزید بیٹھ گئی۔ ابھی بیچارہ پریشان ہے، بیٹھا ہے پریشان، دیکھتے ایک مرغی، اس کے پیچھے مرغا دوڑا ہے،
گدھا اپنے کام میں لگا ہے، سب بات چیت کرتے ہیں، پھر یہ سنتا ہے، یہ بیٹھ کے سوچتا ہے کہ دیکھو گدھا بولتا ہے مرغا سے کہ دیکھو مالک پریشان ہے، اس کی بیوی پریشان کر کے رکھی ہے، کھانے نہیں دے رہی ہے، خود بھی نہیں کھا رہی ہے، اور تو ادھر سے ادھر پدکتا پھرتا ہے۔ مرغ سے گدھے نے کہا، اب یہ بات سمجھ رہا ہے، یہ ہم تو نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر، ہمارا تو سمجھ اتنا کمزور ہے، اللہ کہتے ہیں کہ تم کیا سمجھو گے؟ درخت کا پتا، اس کی ٹہنی، اس کی ڈالی، جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سب۔ لیکن ہم نہیں سمجھتے، ہم تو دیکھتے ہیں درخت کا پتا ہوا چلنے سے ہلتا ہے، لیکن وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یقین جانو، میں صبح جب اٹھتا ہوں تو پیچھے ایک کھٹی ہے، اس میں ایک چڑیا باسا کی ہے، وہ 4 بجے رات سے اٹھ کے اتنی بڑھیا آواز سے، سریلی آواز سے بولتی ہے۔ میں کہا دیکھو تو اللہ کی معصوم چھوٹے سے مخلوق اٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ہائے انسان تو غفلت کے ساتھ مردہ پڑا ہے۔ اللہ اکبر، نصیحت کہاں سے نہیں ملتی ہے؟ اب پریشان ہے گدھے نے مرغے سے کہا کہ تو ادھر ادھر کتا پھرتا ہے اور تیرا مالک پریشان ہے۔ مرغے نے جواب دیا، کہا کہ یہ مالک ویسے ہی ہے، اس کا کمزور آدمی ہے، آپ لوگ ایسا مت کریو۔ میں تو ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا کرنا چاہیے، کہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھتے نا، میں ایک مرغا 10 20 50 مرغیوں کو سابڑ کر کے رکھوں، یہ ایک مرد ہو کے ایک عورت کو سابڑ کر سکتے نہیں، کیا کرے گا؟ بس اس کے سمجھ میں بات آ گئی، ڈنڈا لے کے بیٹھا، کھاگی نہیں کھاگی، ابھی دیکھے گی نہیں کھاگی، ابھی دیکھے گی۔ اب بیچاری کیا کرتی، کھانا بھی کھائی اور پکائی، اور اس سے کہا کہ دیکھو آئندہ مت پوچھیو کہ تم کیوں ہنستے ہو، میں کیوں ہنستا ہوں، اگر تجھے بتا دوں گا تو میں خود پاگل ہو جاؤں گا، اور جو فن مجھے حاصل ہے وہ اندر سے چلا جائے گا۔ تو اس لیے بات، اللہ کے بندے مخلوق ایسے ہیں جو راستے میں چلتے پھرتے دوسروں کی بولی کو بھی سمجھتے ہیں، تو اللہ کی شان نرالی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی بولی کو سمجھتے ہیں، درخت کیا کہتا ہے، پتا کیا بولتا ہے۔ ایک دفعہ حج کے ٹائم میں ہم لوگ طواف کر رہے تھے، تو ترکی کے کچھ لوگ تھے، وہ بیچارے ترکی زبان میں دعا کر رہے، ترکی زبان میں، کوئی بنگلہ زبان میں کرتا ہے، کوئی اردو زبان میں کرتا ہے، کوئی جس میں چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ کی شان نرالی، ہر زبان کو اللہ سمجھتے ہیں، سب کی بات کو سنتے ہیں، اور سب کی دعا کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تم راستے میں چلتے پھرتے تمہاری آنکھ گھومتی ہے ادھر ادھر، تم کیا دیکھتے ہو، دماغ میں کیا سوچتے ہو، یہ تم جانتے ہو اور اللہ جانتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں جانتا میرے بھائی۔ نماز ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں اللہ جانتا ہے، روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں اللہ جانتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ روزے میں ریاکاری نہیں ہے، یعنی نماز تو آدمی پڑھ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزہ کیا ہے، کھانے پینے سے رکا ہوا ہے، جب نہیں کھائے گا کوئی حرج نہیں، کوئی نہیں سمجھ سکے گا روزے سے ہے یا نہیں جب تک نہیں کہے گا کہ میں روزے سے ہوں۔ حالانکہ حدیث شریف میں مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تم روزہ رکھ کے تمہارے ساتھ الٹے لڑائی جھگڑا کرے تو تم کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، مجھے لڑنا نہیں تم سے۔ شان نرالی ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ جب روزہ رکھتے ہیں مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ روزہ رکھنے کے بعد مزاج کے اندر طمانینت آ جانی چاہیے، مزاج اخلاق درست ہو جانا چاہیے۔ روزے کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ انسان کے اخلاق کو درست کر دے گا اور اس کے دل دماغ کے اندر طمانینت اور سکون پیدا کر دے گا، اس لیے کہ روزہ ایسا عمل ہے، اللہ کہتے ہیں کہ صرف تم کو روزہ رکھنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، بلکہ جب سے دنیا ہم نے بنایا ہے اور دنیا میں انسانوں کو آباد کرنے کا سلسلہ جاری کیا ہے، اس وقت سے یہ عمل ہمارے لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں۔
دیکھو لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر آپ لوگ جانتے ہو 950 برس تک دین کی محنت کیے، اللہ کے طرف لوگوں کو بلاتے رہے، اور حضرت نوح علیہ السلام پورے سال روزہ رکھتے تھے، ہر دن روزہ، کوئی دن روزے سے خالی نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر تھے، بڑے ذاکر و شاغل تھے، بڑے عبادت گزار تھے، بڑے رونے دھونے والے تھے، اللہ اکبر۔ ان کے گھر کا نظام ایسا تھا کہ 24 گھنٹے میں کوئی 1 سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا تھا جو ان کے گھر میں کوئی اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو۔ ہر نبی کا گھر ہے، اور شان ایسی اللہ نے عطا کیا تھا، آواز اتنی سریلی، اتنی شاندار۔ آپ کے جو مہمان خصوصی ہیں ماشاءاللہ ان کی آواز بھی بہت سریلی اور شاندار ہے، آپ کو نعت و نظم بھی خود سنائیں گے، ابھی شاعر صاحب بھی سنا رہے تھے۔ تو ایسی سریلی مشہور ہے لہن داؤدی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے لکھا ہے کہ سما طاری ہو جاتا تھا، ہوا رک جاتی تھی، پرندے اتر آتے تھے سننے کے لیے۔ اللہ اکبر، کیا آواز میں ہوگی میرے محترم بھائیوں، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اور آپ کے مزاج سے واقف ہے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندو، جب تم دنیا کے اندر میرے لیے نماز پڑھو گے، دنیا کے اندر میرے لیے رمضان کا روزہ رکھو گے، دنیا کے اندر میرے لیے تم اپنے مال کا زکوٰۃ حساب سے نکال کر ضرورت مندوں کو دو گے، اور جب تم حیثیت والے ہو جاؤ میرے لیے حج بیت اللہ کرو گے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ ہی کے لیے حج کرنا، اللہ کے لیے زکوٰۃ نکالنا، اللہ کے لیے روزہ رکھنا، اللہ کے لیے نماز پڑھنا۔ تو اللہ کہتے ہیں میرے بندو یاد رکھ لو، میں تمہیں جنت الفردوس میں ایسی چیزیں کھلاؤں گا اور ایسے منظر دکھاؤں گا اور ایسی آواز سناؤں گا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، دنیا میں کیسی منظر کو آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا۔ کیا حسن و جمال جنت کے حوروں کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اگر جنت کی ایک حور جھانک کر دیکھ لے، خوش منڈل کے سب نوجوان جاں بازب ہو جائیں اور دیوانے ہو جائیں، مجنون ہو جائیں، اسی کے پیچھے دوڑنے لگے۔ دنیا کی حسیناؤں کے پیچھے دوڑنے والوں، اگر چاہتے ہو حسن جمال کے پیچھے مر مٹنا تو دنیا میں اپنے خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دو۔ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ آنکھ سے تم دیکھنے کا کام مت لو، اللہ یہ نہیں چاہتے کہ کان سے سننے کا کام مت لو، اللہ یہ نہیں چاہتے زبان سے تم بولنے کا کام مت لو۔ اللہ زبان دیے بولنے کے لیے، پیر دیے چلنے کے لیے، ہاتھ دیے چھونے اور پکڑنے کے لیے، آنکھ دیے دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گائیڈ لائنز کے مطابق ہمارے حکم کی پابندی کرتے ہوئے تم آنکھوں کو استعمال کرو۔ جن چیزوں کو دیکھنے کا حکم دیا ہے، ماں کو دیکھو عظمت اور محبت کے ساتھ دیکھو، بیوی کو دیکھو محبت کے ساتھ دیکھو، استاد کو دیکھو عقیدت کے ساتھ دیکھو، بچوں کو دیکھو شفقت کے ساتھ دیکھو، بچیوں کو دیکھو شفقت کے ساتھ دیکھو، اور اللہ کے مناظر کو دیکھو، عبرت کے لیے دیکھو کہ کیسے اللہ نے نمونے دنیا کے اندر پھیلایا ہے۔ 400 نمونے ہیں، دیکھ کے اللہ کو پہچانو، لیکن اللہ نے کہا نامحرموں کو مت دیکھو۔ جس کو اللہ نے دیکھنے منع کیا اسے مت دیکھو۔ نامحرم کسے کہتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں؟ چچا زاد، خالہ زاد، مامو زاد، یہ بہنیں، یہ سب نامحرم ہیں۔ ان کے ساتھ ٹھٹا مذاق کرنا، ان کو دیکھنا اور بلا ضرورت خام خواہ ان سے بات چیت کرنا، یہ سب اللہ کا منع ہے کہ یہ سب کام مت کرو۔ اللہ کہتے ہیں ان آنکھوں کو اس کام میں استعمال مت کرو، اگر تم کرو گے تو جنت کے مناظر کے دیکھنے سے محروم رہ جاؤ گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ کان سے تم غیبت مت سنو، چغلی مت سنو، جھوٹی بات مت سنو، تم کان سے گانے اور باجے کی آواز مت سنو، تم کان کو ایسے باتوں کے اندر استعمال مت کرو جس سے اللہ نے روکا ہے۔ اگر تم کان کو دنیا کے اندر غلط چیزوں میں مشغول کیے اور غلط آواز کو سننے میں لگائے رکھے تو یاد رکھ لو پھر حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کر دیں گے اور جنت کے ان بہترین سریلی آواز کو سننے سے اللہ محروم کر دیں گے، جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہم نے البیلی چیزوں کو بنا رکھا ہے، مالا
عین رأت ولا اذن سمعت، اور اس سے آگے قربان جاؤ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھ لو اللہ نے جنت میں کیا کیا چیزیں بنا رکھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم دنیا میں بھوکے پیاسے رہے، رمضان کا مہینہ آیا تم نے روزہ رکھا، تو یاد رکھ لو تمہارا یہ روزہ رکھنا میرے لیے ہوا تھا اور تم بھوکے پیاسے میرے لیے رہے تھے۔ تمہارا روزہ خود آ کے ہمارے سامنے کھڑا ہوگا اور کہے گا یا اللہ دنیا میں رمضان کا مہینہ جب آیا تھا صرف آپ کے لیے بھوکا پیاسا رہا، آپ کے لیے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے رکا رہا۔ الصیام والقرآن یشفعان، حدیث شریف میں آقا نے فرمایا محمد مصطفیٰ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا، آپ کے مسجد کے امام صاحب قرآن اللہ کا کلام سنائیں گے، اس میں کھڑے ہو کر ہم تراویح کی نماز پڑھیں گے، اللہ اکبر، یہ قرآن اللہ کے سامنے شفاعت کرے گا اور کہے گا یا اللہ، روزہ کہے گا دن میں نے بھوکا اور پیاسا رکھا، یا اللہ اس کو میں نے پتہ نہیں خواہشات کو پورا کرنے سے بچائے رکھا، قرآن کہے گا یا اللہ رات میں اس کو کھڑا کر رکھا، قرآن کہے گا یا اللہ اس کو جنت میں بھیج دے، روزہ کہے گا یا اللہ اس کو جنت میں بھیج دے۔ آقا فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جنت میں ایسے البیلی عجوبہ چیزوں کو تیار کر رکھا ہے۔ نوجوانوں اور میرے مربیوں بزرگوں سن لو، اللہ اکبر، کوئی بوڑھا ایسا نہیں ہے جو جنت میں جائے۔ آپ کہو گے پھر کیا ہوگا؟ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظرافت کر لیا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بڑھیا آئی آقا کے پاس اور کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دو میں جنت میں چلی جاؤں۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظرافت کیا، یعنی مذاق کیا، حق مذاق کیا، کہا کہ مائی کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اب رونے لگی، ہچکی بن گئی، الٹی پلٹی ہونے لگی، اور کئی میں تو اپنے مغفرت کا سامان کرنے آئی تھی اللہ کے نبی سے دعا کرانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، اور آقا نے تسلی دیا کہ اٹھ جاؤ، اطمینان کر لو، جنت میں جاؤ گی، جوان ہو کر جاؤ گی۔ اسی لیے کہ بوڑھوں کا وہاں کیا کام ہے؟ یہ تو دنیا ہے، ابھی بچپنا ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی بڑھاپا ہے، اس کے بعد سلسلہ ختم ہے، کوئی بچپنے میں چلا جاتا ہے، کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایک بزرگ میں جب بچپن میں تھانہ بھون گیا تھا تو وہاں ایک کتبہ لکھا ہوا تھا، مجھے ابھی تک وہ یاد ہے۔ حضرت ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا اسی پر عمل تھا، کہتے تھے کہ وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ بچپن نہ کھیلوں میں، بچپن میں آدمی کھیل تماشے میں ہوتا ہے، آدمی کھیل گزرتا ہے، بچپن میں کھیل تماشے سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ جوانی میں عام طور پر آدمی واہی تباہی اور ادھر ادھر کے خیالات کو مست ہو جاتا ہے کہ جوانی میں ادھر ادھر کے خیالات سے بھی ہم محفوظ رہے، اور بڑھاپا تو ایسے گزرا کہ مت پوچھو، اللہ اللہ کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، ہماری جوانی کا حال کیا ہے اور بڑھاپا کس طرح گزر رہا ہے؟ ایک دفعہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، چند صحابہ حاضر خدمت ہوئے تو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر رونے لگے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، آقا سے بے انتہا محبت تھی، یا رسول اللہ کس بات نے آپ کو رلایا، کیوں آپ پریشان ہیں؟ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سن لو، ابھی تمہارے آنے سے پہلے جبرائیل امین آئے تھے میرے پاس اور ایک خوشخبری میرے امت کے بوڑھوں کے واسطے دے گئے۔ کہا کیا؟ کہا کہ اللہ کہتے ہیں میرے نبی آپ کا امتی جو اسلام میں بوڑھا ہو گیا، بال سر کا سفید، داڑھی کا بال سفید، بدن کا رواں رواں سفید، اس کو عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا آئے گی، میں اس کو جنت میں بھیج دوں گا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا یا رسول اللہ یہ تو خوش ہونے کا مقام تھا، آپ کو تو مسکرانا چاہیے تھا، آپ رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ قربان جاؤ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بڑے شفیق تھے، بڑے کریمانہ شان رکھتے تھے۔ کہا کہ لوگوں سن لو، میرے اللہ کو تو میرے امت کے بوڑھوں پر ترس آ رہا ہے، رحم آ رہا ہے، بخشش کا سامان پھیلایا ہوا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں میرے امت کا بوڑھا
اپنے اوپر ترس نہیں کھا رہا ہے، آنکھ کو دکھائی نہیں دیتی لیکن نامحرموں کو تانگ جھانک کرتا ہے، کان کو سننے میں بھی بھاری ہے کان لیکن غیبت اور چغلی گانے باجے کی آواز سنتا ہے، زبان سے جھوٹ بولتا ہے، بڑھاپا آ گیا، اب وقت اس کا قریب ہے آنے جانے کا، اپنا خیال نہیں کرتا کہ مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے اسی دنیا کے اندر۔ میرے بھائیوں، نیک اعمال جتنا ہم کریں گے اللہ کے یہاں اتنا ہمیں مقام و مرتبہ ملے گا۔ آپ کا یہ جلسہ ایصال ثواب کا جلسہ ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثواب پہنچا دے جس کے مقصد سے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ دین پر، شریعت پر چلنا، عمل کرنا ہمارے لیے اللہ آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔